قاتی والصلاة والسلام على صاحب كل كمالات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود میں رنگ و تغیر سموتی رہی، بیج کیا کیا تنوع کے بوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک کا نذرانہ حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکمیل عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما توا، سید انس و جان، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز و اقدس میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہترین ذریعہ و طریقہ، ائمہ کی تقلید، اماموں کی تقلید۔ چنانچہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں، ہر شخص رہنے والا، دنیا میں بسنے والا، ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت و رفاقت نصیب ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی اس کو نصیب ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا. ہمارے بزرگان دین تو ایسے گزر چکے جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گم ہو جاتے نا تو پھر وہ جنت کی جو طلب کرنے کا، جنت کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر وہ جنت کو بھی طلب نہ کرتے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گم ہو کر رہ جاتے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، میرے آقا نعمت، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ لکھتے ہیں جنت نہ دیں، نہ دیں، جنت نہ دیں، نہ دیں، تیری رؤیت ہو خیر سے، تیرا دیدار ہو خیر سے. جنت نہ دیں، نہ دیں، تیری رؤیت ہو خیر سے. جنت نہ دیں، بالکل نہ دیں، بس تیرا دیدار ہو خیر سے. اتنی چیز وہ مانگ رہے ہیں کہ جنت بھی نہ دیں. ایک جگہ پہ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں جنت نہ دیں، نہ دیں، تیری رؤیت ہو خیر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جنت مجھے نہ بھی نہ ملے تو بس تیرا دیدار خیر سے ہو جائے، میرے لیے یہی کافی ہے. اور دوسری جگہ پہ وہ لکھتے ہیں اسی کے آگے والے شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شربت نہ دیں، نہ دیں، تو کرے بات پیار سے. جنت نہ دیں، شربت نہ دیں، نہ دیں، بس تو کرے بات پیار سے. یہ شہد ہو اگر پھر کس کو ضرورت شکر کی ہے. اگر آقا آپ اگر پیار سے بات کر لیں، یہ شہد جب میرے پاس موجود ہوگا تو پھر مجھے شکر کی کیا ضرورت ہوگی. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا انداز محبت ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے گھر والے فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو نصیب ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا کہ رات کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. وہ کس طریقے سے پتہ چلتا؟ اس کے دو طریقے، دو اس کی جو ہے نا علامت پائی جاتی کہ دو طریقوں سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آج رات کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خواب میں جلوے دیکھے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت یا تو کوئی چیز میٹھی بنواتے، منگواتے یا پکاتے، کوئی میٹھی چیز وہ لا کر یا پکا کر پکوا کر اس کو نیاز کر دیتے، بانٹ دیتے لوگوں میں. پہلا طریقہ تو یہ تھا جب ان کو رات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تو وہ رات کو خواب میں جب حضور کے جلوے دیکھتے تو دن میں کوئی میٹھی چیز جو ہے نا وہ منگوا کر نیاز کر دیتے. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کچھ مخصوص شعر تھے جن کو اپنی وہ بندہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ اپنی موج میں کہیں پہ جا رہا ہو، چل پھر رہا ہو تو وہ اپنی موج میں کوئی شعر پڑھتا رہتا ہے یا کوئی بھی بات کرتا رہتا ہے، قسمت سے کوئی اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے. وہ جناب والا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یہ شعر جو ہے نا وہ پڑھتے، رات کو خواب میں بیمار نے جلوے دیکھے، ایک کا جب لطف ملا محو تماشا ہو کر، اٹھ کھل گئی آنکھ اور سو گئے بیدار نصیب، جاگنا مجھ کو ستانے لگا سونا ہو کر. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یہ شعر گنگنایا کرتے تھے. بات مقصد ہے یہ کرنے کا کہ جب بھی ہمارے بزرگ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے تو اتنے گم ہو جاتے کہ جنت کو طلب کرنے کا حکم ہے، جنت پھر بھی طلب نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف مانگتے تھے تو حضور کا دیدار مانگا کرتے تھے. جن لوگوں کا عمل میں دل نہیں لگتا، جن لوگوں کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا، وہ بہت کوشش کرتے ہیں، ان کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے
وہ اپنے اوپر یہ چیز جو ہے نا آزما کر دیکھ لیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے دیکھیں، ان کا نیکیوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی وہ جو ہے نا وہ کوشش کرے اور ان کو عمل کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے۔ اب اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں، اس کے اب اتباع رسول کرنے کے اب 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کر کے، ان کے افعال کو، آپ کے کاموں کو دیکھ کے، آپ کے فرامین کو سن کے ان پر عمل کر کے اتباع رسول کی جائے۔ تو یہ طریقہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نصیب ہوا۔ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال کو انہوں نے سمیٹا اور ان کو سنبھالا۔ کس طرح سے سنبھالا؟ اس طرح سے سنبھالا کہ ایک ایک حضور کا کام، ایک ایک فرمان حضور کا ابھی بھی سنبھالا ہوا کبھی بخاری شریف کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، کبھی مسلم شریف کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، کبھی ترمذی شریف کی، کبھی مشکات شریف کی، کبھی سنن ابن ماجہ کی، کبھی سنن نسائی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، کبھی شرح معانی الاثار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اور کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی کتاب کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ایسے سماجہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کے افعال و اقوال اسی طرح سنبھالے نہیں گئے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور کے افعال و اقوال کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی پہلی صورتیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 24 یا 25 دن حضور کو ٹکٹکی باندھ کے ایسے دیکھا ہے۔ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا حضور کے افعال کو سنبھال لینے کا، حضور کے افعال پر عمل پیرا ہو جانے کا۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے۔ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور حضور نے اس کو پہن لیا، اس کو اپنے ہاتھ پر ڈال لیا۔ آج بھی میں اس کی چمکاہٹ حضور کے ہاتھ پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ کہ وہ حضور کے افعال کو کس طرح سنبھال لیا کرتے تھے۔ حضور جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اس کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ یہ ہے اتباع رسول کا طریقہ، حضور کے در کا گدا بن جانے کا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ بندہ بالکل احادیث کا بھی مطالعہ کر چکا، قرآن پاک بھی پڑھ چکا، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا اس کو معنی و مطلب یاد ہے، حدیث پاک کا ایک ایک مطلب اس کو یاد ہے، ایک ایک لفظ اس کو یاد ہے، راویوں کے نام اس کو یاد ہیں، اور راویوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے حالات زندگی اس کو یاد ہے۔ وہ شریعت کے صحیح مسائل بھی جانتا ہے، وہ فصاحت و بلاغت بھی جانتا ہے، وہ صرف و نحو بھی پڑھ چکا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے، کون سی قرآن پاک
پاک کی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بات میں نازل ہوئی، وہ اس طرح ناسخ و منسوخ کو بھی جان سکے گا۔ وہ تاریخ کا بھی اچھا عالم ہو، ہر چیز کا وہ عالم بن چکا، اس کے بعد وہ اتباع رسول کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور حضور پر نازل ہونے والا کلام اللہ، اس سے جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہو سکے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو آج کل ہم کر سکتے ہیں، جو آج کل ہم جس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں، وہ تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے عالم کی تقلید شروع کریں، ایسے ایک عالم کو ماننا شروع کریں۔ تقلید یہ ہے کہ بندہ کوئی ہے مجتہد جو مسائل کو اخذ کرتا ہے، مسائل کو بتاتا ہے، یہاں سے قرآن پاک کی اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ آج کل جناب والا، آج ہم نے ہر بندہ جو ہے وہ احادیث پاک سے اور قرآن پاک سے ثابت ہونے والا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا۔ اگر ہم کسی بھی حدیث پاک کی کتاب اٹھائیں گے نا تو اس میں پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات ہم نے سنی تو ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو روایت کرنے والے کا نام نہیں پتا، لیکن وہ روایت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہم نے صرف حدیث پاک سنی ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن اس سے آگے والا حصہ ہم نے نہیں سنا۔ اس وجہ سے ہر بندہ قرآن پاک کی آیت کا اور حدیث پاک کا مفہوم نہیں بیان کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی امام کی تقلید کریں، ہمیں نہیں پتا تو ہم اس سے پوچھ لیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اطلب العلم من المہد الی اللحد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بالکل واضح طور پہ یہ احادیث مبارکہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ فرمایا گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کر لینا کہ وہ اپنی زندگی کے مسئلے خود حل کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ تو اس صورت میں یہ تیسری صورت ہے کہ ہم کسی بھی امام کی تقلید کریں اور ہم کو سمجھ نہ آنے والا مسئلہ، ہم کو قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک کا جو مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس اپنے امام سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی فرمایا جو تم میں سے اولی الامر لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب اس حوالے سے ایک صحابی کا قول دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قول ہے کہ اولی الامر منکم سے علماء مراد ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں پتا۔ تو اس کا بالکل مطلب یہ واضح ہے کہ ہم کسی بھی امام کی تقلید کر کے اس سے ہم اپنے مسائل جو ہے نا وہ بیان کر سکیں۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں، تقلید کو جائز نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی تقلید یہ نہیں ہے کہ وہ جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تشریح کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور تقلید کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع اور معنی دعا ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اسی دعا میں دو آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مالک ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے پھر اس کی وضاحت ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا،
وہ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ 5 سپارے کی ایک آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ انعام یافتہ لوگ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر، جن پر انعام اللہ تعالیٰ کا ہوا، ان کے راستے پر چل کر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ سامعین محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پیشوا کی، کسی امام کی تقلید کریں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل پیرا ہو سکے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بالکل بھی واضح طور پر ہمیں مطلب نہیں پتہ، تو ہمیں پھر چاہیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت ہم کسی سے پوچھ لیں، اور کسی سے پوچھ لینے میں عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، احادیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہمیں ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں جس مسئلے کا نہ پتہ ہو ہم وہ کسی بھی اپنے امام سے پوچھ سکتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کی جو ہے نا وہ نیت میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کی خواہش میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، محبت میں، عشق میں ہمارے بزرگان دین اتنا گم ہو جایا کرتے تھے کہ وہ جنت کو طلب نہیں کرتے تھے بلکہ حضور کے دیدار کو طلب کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کہ میں کچھ ان کے اشعار پڑھ دوں نا، ان کی تشریح کر دوں تو نمبر 1 تو وقت تو بہت زیادہ لگے گا لیکن وہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو، اور شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو، اور گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش عصیاں ہم کو، اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن بلبل بوستاں ہم کو، مرغ غزل خاں ہم کو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، کہ جس کی یاد میں ہمیں اپنے تن من دھن کا ہوش نہیں ہے، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو، جس کی جناب والا تمنا میں، جس کی دیدار کی تمنا میں ہمیں خود کا ہوش نہیں ہے، ہمیں پھر وہ چہرہ دکھا دو، ہمیں پھر وہ رخ دکھا دو۔ آگے لکھتے ہیں کہ جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، وہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے نا، حضور کے سامنے والے سرایہ الیہ سے، سامنے والے دو دانتوں سے نور کی لائٹیں نکلا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو۔ حضرت عرض کرتے ہیں آقا پھر وہ رخ دکھا دیجئے نا ہمیں، پھر وہ رخ ہمیں دکھا دیجئے۔ حضور کے جب عشق جب غالب آتا پھر اپنی بھی ہوش نہیں رہتی تھی، لیکن ہم کیا خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، دیر سے آگ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، شفاعت تو ہماری الحمدللہ ہونی ہے، لیکن اگر حضور ایک مرتبہ اپنے لب پاک سے خود کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو پھر تو بیڑے پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش عصیاں ہم کو۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بھائی لکھتے ہیں حضرت امام حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ لکھتے ہیں کہ اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا،
حسن اہل نظر بھی آنکھ میں اپنی جگہ دیتے اگر یہ مشت خاکی ان کی گلی کی خاک ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائی لکھتے ہیں کہ اگر میں قسمت سے حضور کی گلی کی خاک ہو جاتا نا تو پھر جو بڑے بڑے اولیاء کرام مجتہدین علماء کرام ہیں وہ بھی مجھے اپنی آنکھ میں جگہ دیتے، اور اگر میں ان کی گلی کی خاک بن جاتا قسمت سے تو پھر غم دنیا کا مجھے کوئی بھی ہوش نہ رہتا، غم دنیا کا سارا جو بکھیرا تھا وہ مجھ سے دور ہو جاتا اگر میں صرف اور صرف قسمت سے حضور کی گلی کی خاک بن جاتا۔ یہ انداز ہے ہمارے بزرگان دین کا حضور سے عشق کرنے کا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کی نظروں سے، آپ کی ذہنوں سے وہ اوجھل نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اتنا عشق لے کر حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ 3 مرتبہ گورنر مدینہ کی خواب میں آ کر فرمایا کہ جامع مدینے نہ آئے، اگر وہ مدینے آ گیا تو مجھے اپنی قبر انور سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑ جائے گا۔ یہ انداز عشق ہے ہمارے بزرگان دین کا۔ تو حضرات محترم، ہم ایسے اپنے بزرگان دین کو لے کر، ان کے مقلد ہو کر، ان کو مان کر، ان کی اتباع کر کے اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات محترم، تیسرا طریقہ بیان کر رہا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ اب آگے تقلید کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ تقلید کی بھی، کسی کو ماننے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ تقلید کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب والا بندہ خود پڑھے اور خود کو اس قابل سمجھے کہ بھئی اب میں مسئلے اخذ کر سکتا ہوں، مسئلے بنا سکتا ہوں، مسئلے جو ہے نا وہ میں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات سے نکال سکتا ہوں، تو وہ بندہ خود ہی جناب والا وہ مسئلے اخذ کرنا شروع کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام الفقہاء، سند الواصلین، امام المتکلمین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، انہوں نے تو پہاڑوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آگے ان کے شاگردوں سے انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور پھر امت کو ایسے ایسے مسائل استنباط کر کے، اجتہاد کر کے ایسے ایسے مسائل نکال کر بتا دیا کہ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، حدیث پاک سے یہ والا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، دوسرے سوال کی یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی اس میں نقصان بھی ہے اور منافع بھی ہے، لیکن بعد میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس بات کا بھی ان کو علم تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ پہلے نازل ہوئی اور بعد میں جس میں بالکل بھی شراب کو حرام کر دیا گیا، یہ قرآن پاک کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اس بات کا بھی حضرت کو علم تھا۔ تو ایسے ائمہ کرام کو، اماموں کو، علماء کرام کو ہم اپنا امام و پیشوا مان کر اگر ہم ان کے پیچھے چل کر حضور کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا نیکیوں میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہو سکیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی عمل ہو سکے گا، اور قرآن پاک کے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اتنی برکتیں ہیں اگر ہم کسی کو اپنا پیشوا مان لیں۔ آگے پھر اس کے آگے ایک اور بات ہے، ایک ہوتی ہے تقلید عام اور ایک ہوتی ہے تقلید شخصی۔ تقلید عام تھی کہ پہلے کسی بھی صحابی سے، پہلے تو یہ تھا کہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا
تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے اور ان کو جو بھی مسئلہ پیش آتا وہ ان سے پوچھ لیتے۔ یہ تب سے تقلید کا آغاز ہوا جب حضور نے ظاہری دنیا سے حضرت نے وصال فرمایا اور بقائے دنیا کو جا کر ملے، تب سے تقلید کا آغاز ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں تقلید عام تھی کہ کسی بھی صحابی سے مسئلہ پوچھ لیا جاتا تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ذی شان ہے۔ راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف جن لوگوں کا ہے میری امت پر، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو منافق ہے اور چرب لسان ہے، قرآن پاک کا علم رکھتا نہیں ہے، لیکن جس حد تک وہ قرآن پاک کا علم رکھتا ہے لیکن اس سے مسائل و غلط بیان کرتا ہے، اس چیز کا اس شخص کا میری امت پر خوف ہے۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بعد میں پھر تقلید عام کے طور پر انہوں نے جس کا جون سا مسئلہ ان کو آسان لگا ان پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، جو کہ مسئلہ ان کو آسان لگا، جس کا مسئلہ بھی ان کو آسان لگا انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ائمہ کرام نے اس بات کو ضروری سمجھا اور انہوں نے تقلید شخصی کو ضروری کر دیا کہ کسی ایک امام کو مانا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے جو بھی مسائل ہم تک پہنچے، اس کے ذریعے سے جتنے بھی چیزیں ہم تک پہنچے، ان کے لیے ہمیں جتنی بھی اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑ جائے ہم اسی امام کی تقلید کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ہر دور میں ان کے مقلد زیادہ رہے ہیں، احناف کے مقلد زیادہ رہے، سلجوکیوں کی ریاست میں بھی احناف کے پاس یہ عہدہ رہا کہ وہ مسائل بتائیں گے، مغلوں کے دور میں بھی یہی عہدہ ان کے پاس رہا کہ احناف ہی مسائل بتائیں گے، آج کل کے دور میں بھی احناف ہی سب سے زیادہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، حضور کی بارگاہ سے جو ان کو مسائل سکھائے جائیں گے وہ مسائل بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مسائل سے ملتے جلتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو جو مسائل سکھائے جائیں گے وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد جو امام تشریف لائیں گے وہ جو مسئلے نکالیں گے، جو مسئلے استنباط کریں گے اور جو وہ مسئلے کو اجتہاد کریں گے وہ بھی مسئلے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مسئلوں کی طرح ہی ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مسائل کا اور ان کی تقلید کا اور ان کے اجتہاد کا یہ عالم ہے کہ قرب قیامت بھی انہی کے مسئلے جو ہے نا وہی نکالے جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جو انہوں نے مسائل اخذ کیے، بعض مسائل ایسے ہیں جن میں ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، جیسے کہ عقائد کے جو ہیں مسائل ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، لیکن جو ہیں فقاہت کے مسائل، فقہ کے جو مسائل ہیں، جو ہیں عبادات کے مسائل، ہم ان میں کسی کے تقلید ہم پر ضروری ہے کہ ہم کسی کی تقلید کر کے ہم اس کے جو وہ مسائل ہمیں بتا رہا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارے لیے آج ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ کسی کو کیا پتا ہے، وہ کیا پتا کہ انما الاعمال بالنیات سے کوئی اور معنی مراد ہو تو وہ اور لے جائے۔ من لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع واجزم، دو الفاظ ہیں، ان سے کوئی اور معنی مراد ہو اور وہ لے جائے، جیسے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہاں سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، تو ایسے جو نماز چھوڑے گا اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا۔ اس کی تطبیق یہ نہیں ہے، اس کی تطبیق یہ نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ اس کی تطبیق تو یہ ہے، تو ہر کسی شخص کو یہ نہیں پتا ہوتا
کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، اس قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مطلب کیا ہے، سورت کے نام کا مطلب کیا ہے، بسم اللہ شریف اگر سورت التوبہ کے شروع میں نہیں آئی اس کی وجہ کیا ہے، سورت جو ہے وہ قاف کے اندر آئی اس کا جو ہے نا وہ مطلب کیا ہے، جو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اندر بسم اللہ شریف جو قرآن پاک کے اندر آئی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے سورت کے شروع میں نہیں آ رہی، سورت کے درمیان میں آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہر کسی کو تو نہیں نہ پتا ہوتا۔ الف لام میم کا مطلب ہر کسی کو تو پتا نہیں ہے، ہاں میم عین سین کاف کا مطلب ہر کسی کو تو پتا نہیں ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا مطلب ہر کسی کو تو پتا نہیں ہے نا، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا کا مطلب ہر کسی کو تو پتا نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے جس کو یہ مطلب پتا ہو اس میں پوچھ لینے سے ہماری عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ عزتوں میں اضافہ فرما دے گا، عزتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ تو آج کی یہ جو میں آپ کے سامنے جو میں نے سبق سنایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی تقلید شخصی کی ضرورت ہے، ہمیں نکاح کے مسائل کے لیے تقلید شخصی کی ضرورت ہے، طہارت کے مسائل کے لیے، کتاب الصلاۃ کے مسائل کے لیے، کتاب الشفا کے مسائل کے لیے ہمیں تقلید شخصی کی ضرورت ہے۔ یہ ہر چیز میں ہمیں تقلید شخصی کی ضرورت ہے، تو ہمیں وہ تقلید شخصی کرنی چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات اور ترجمہ القرآن کا مطلب کسی سے سمجھ لینا چاہیے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس قدر ہمارے پاس ہو کہ جب ہمارے سامنے حضور کی بات آ جائے تو پھر بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کھلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، ہمارا یہ عالم ہو جائے کہ ہمیں ادھر ادھر کی ہوش ہی نہ رہے، صرف اور صرف ہم بات کر سکیں تو حضور کی بات کر سکیں۔ اگر ہم حضور کی بات کر لیں گے، آج اکثر یہ ہمارے استاد محترم یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور میں بھی اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہم حضور کی بات کریں گے، آج ہم اگر حضور کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، آج ہم اگر عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زر ہو کر گم ہو کر رہ جائیں گے تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر عنایت ہم پر ہوگی کہ پھر کسی بھی چیز کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی کمی نہیں رہے گی، اور آخرت میں بھی حضور ہمیں حوض کوثر پر نوازتے ہوئے پل صراط سے گزار دیں گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم تقلید شخصی بھی ضروری کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بھی گم ہو کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق، محبت کرنے کی توفیق اور اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔